تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑی برکتوں والی ذات اور تعالی سراپا برکت اور سراپا سربلندی اس کے شایع نشان ہے. اسی کے ہاتھ میں الذی بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، خدائی ہے اور سارا سنسار اور جہان ہے. ملک بادشاہوں والا ملک نہیں، وہ ایک خاص خطے میں ہے، چاہے وہ بر اعظم کا ہو یا بر صغیر کا ہو یا تمام بر اعظموں کا ہو، ساری دنیا پر ہو، بحر و بر میں پھیلا ہوا نہیں، کچھ نہیں ہے، بہت چھوٹی ہے. اللہ کی مخلوق اللہ کی کا ملک بہت بڑا ہے، ابھی انسان اس کو پا نہیں سکا ہے. ابھی اس کی حقیقت صرف مومن کچھ جانتا ہے. مومن جو ہے اگر ساری دنیا کے سائنسدان، ساری دنیا کے لوگ کہاں گم ہیں؟ آفاق میں گم ہے. ہاں مومن ہے تو اس میں سارا سب کچھ گم ہے. یہ صرف اقبال کی تک بندی نہیں ہے. مومن ہے تو اس میں سارا آفاق گم ہے، اور ساری دنیا کے علم، ساری دنیا کی پرسنالٹی سب اس میں گم ہے، آفاق میں گم ہے. فلسفی جاتا ہے، پتہ نہیں فلسفی اس کے افکار سب سے زیادہ اونچے ہوتے ہیں، بلند ہوتے ہیں، خیالی کچھ پلا ہوتا ہے، اور کچھ اس نے ایسے فارمولے بنائے ہیں تو ہر جگہ پہنچ جاتا ہے. پھر بھی وہ اس کو اللہ ہی نہیں ملا، افکار کی دنیا میں کوئی نہیں ملا. سارا سلمان جو یہ ہے کہ بیدہ الملک، وہ اتنی بابرکت ذات ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ملک ہے، آسمانوں کی، زمینوں کی، اس کی تنہائیوں کی. ہم نے کہ آسمان دنیا ہی میں بھٹک رہے ہیں، اب کچھ نہیں پا رہے ہیں. امریکہ اس لیے دھونس مار رہا ہے کہ وہ بعض چیزوں میں آسمان دنیا سے بہت نیچے، ایک سیارچوں کے کھوج میں ساری دنیا کو اس نے کر لیا، چودراہٹ آ گئی اس کی. نہیں بیدہ الملک اتنا بابرکت، اتنا بلند ہے کہ ان بلندیوں کو تو بات میں سوچو گے اور سوچنے سے تمہارے کیا ہوگا. لیکن موٹا موٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ بیدہ الملک، سب کچھ ہے، اوپر کے، نیچے کا، اندر کا، باہر کا. والاول والآخر والظاہر والباطن، اور بھی بڑا فلسفہ ہے یار. کہتے ہیں کہ اسماء و صفات میں جو ہم کہتے ہیں 99 نام ہیں اللہ جل شانہ کے، اور صفاتی نام بھی ہیں بہت. ایک میں اگر مومن صحیح معنی میں پڑھ لے اور جان لے اور کر لے تو کبھی اس کا ایمان متزلزل نہیں. اور یہاں تو سب کو پڑھنا ہے، 99 نام کو اس کے علاوہ بھی ہیں، وہ بڑا مسئلہ ہے. بیدہ الملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اب یہ نہیں کہ ملک ہے چلا ہی نہیں پا رہے ہیں، فیکٹری کھول بھی چلا نہیں پا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ماسٹری کر رہے ہیں، ماسٹری کر نہیں پا رہے ہیں، بچے پیدا کر لیے، بچوں کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں. اب ہو رہے تھے 25 سال سے 50 سال سے بچہ ہو جاتا، سنبھال ہی نہیں پا رہے، کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. میں مولانا اپنے بیٹے کو، ہم کو 50 لوگ ملے، اب آئے دن ملتے بھی ہیں،
تقریر کے بعد خاص طور پر ملتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ حافظ ہو جائے، میں چاہتا ہوں عالم ہو جائے، میں چاہتا ہوں یہ ہو جائے، اور مولانا جو کرنا تھا کر لیا، لیکن وقتوں نے ایک لفظ نہیں پڑھا۔ جب میری پکڑ ہوگی کہ کہا کہ اتنا آسان ہے فتویٰ بتا دینا، ابھی آپ جیسے لوگوں کو بہت مشکل ہے، تو بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ایک ملک نہیں ہے، جتنے معاملات ہیں، جتنے مشکلات ہیں، جتنے حالات ہیں، کیا ہے؟ بیدہ الملک اس کے مٹھی میں ہے، اور یہ ہے کہ وہو علی کل شیء، ہر چیز پر قادر ہے۔ حفظت شیئا وغابت عنک اشیاء، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک بات یاد کرتے ہیں، دسیوں بھول گئے، ایک کام کرنے کے چکر میں 10 چانس گنوا دیتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ مسل جو ہے کسی خاص پس منظر میں ہے، لیکن عام ہے۔ حفظت شیئا، وہ آتا ہے نا، کہا ارے آپ نے کیا کیا، کہا کہ آپ نے اس لیے بھیجا تھا، کہا کہ حفظت شیئا وغابت عنک اشیاء، 10 گنوا کے آتے ہیں، ایک لے کر کے آ رہے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ یہ ہوتا ہے وہاں اللہ جل شانہ، اللہ کل شیء قدیر، قادر ہے ہر چیز پر۔ قدرت کا مسئلہ تو بڑا عجیب ہے۔ یہاں بید کہا یعنی ہاتھ میں ہونے کا مطلب کہتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کر کے، سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر وہاں قدرت کاملہ کا ذکر، یہ اور ہر چیز پر، ہر ذرے پر، یہ بہت اچھا۔ آگے اصل تھوڑا سا کچھ کرنا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اب اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ بھی ہے، اور وہی اللہ جل شانہ جس کے مٹھی میں بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اس کا بائیں ہاتھ رحمان کا نہیں، دونوں ہاتھ اس کے کیا ہے؟ سب دایاں ہے۔ وہاں کوئی چیز کمزور نہیں ہے۔ تو یہ سمجھا محاورہ ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس یعنی اس کے جیسے چاہے وہ کر لیتا ہے، اس کے حکم چلتا ہے، کن فیکون ہے۔ وہ کیا کہتا ہے اللہ جل شانہ، الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت، زندگی اور موت دونوں کو پیدا کیا، اس نے زندگی دی تاکہ آپ کو حجت نہ رہے کہ ہم کو تو زندگی ملی تھی، چانس ملا ہوتا تو میں تو کیا ہوتا، دنیا کا سب سے بڑا عابد ہوتا، سب سے بڑا زاہد ہوتا، سب سے بڑا اللہ والا ہوتا۔ اور موت آئی اس لیے کہ آپ سمجھیں کہ ہاں ایک انتہا ہے، اور پیریڈ متعین ہو کہ آپ کو کچھ کرنا ہے، اور تصویر فلسفے سے مفسرین بیان کرتے ہیں اس کا کام موقع ہے۔ لیکن موت اور حیات کا کل مسئلہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی آنا جانا نہیں آئے، پیدا ہوئے چلے گئے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم، تاکہ اللہ تعالیٰ امتحان لے لے، کہ پوری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ امتحان ہے، امتحان سے تھوڑا سا بڑھ کر کے، کیونکہ امتحان میں تھوڑا سا چلتا ہے ادھر، اور اس میں کیا ہے، ابتلا میں کہ ہر نرم گرم سے گزرنا ہے۔ بہت سے بچے امتحان نہیں دیتے ہیں، اور لیبوریس بھی اور لیزی بھی، انتہائی درجے محنت کرنے والے اور انتہائی درجے کاہل بھی سب امتحان میں بیٹھ جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب کچھ نہ کچھ کر جاتے ہیں۔ یہاں وہ مسئلہ نہیں، یہاں یہ ہے کہ آزمائش میں پھنسنے کے بعد، یعنی کہ آپ ذہین ہیں، اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کام کر لیا تو کر لیا، ہم تو ہو گیا، پاس ہو گئے، بلکہ اچھا سے پاس ہوئے، لیکن وہاں مسئلہ نہیں، وہاں ابتلا کا مسئلہ ہے۔ جتنے بھی اچھے رہیں گے، جتنا بھی اچھا کریں گے، آزمائش ہونی ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کا بیٹا ہی کنعان پیدا ہو جائے گا، نوح علیہ السلام کا سب سے بڑے آدم ثانی کا بیٹا کنعان۔ اب یہ کم تکلیف کی بات ہے کہ 950 سال جس کو دیا گیا، سب سے اول العزم بنایا گیا، آدم ثانی بنایا گیا، اسی کے گھر میں ایک ٹینشن پیدا ہے، اور ٹھیک بات ہے۔ تو آزمائش آپ سمجھتے ہیں کہ صرف وہ قوم مذاق اڑاتی تھی اور یہ کر دیتی تھی، وہ کر دیتی تھی، ایک بیوی ہی تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی، گڑبڑ کا مطلب ایمان نہیں لائی، اور بیٹا تھوڑا سا کہاں چلا گیا،
آپ تو چٹائی میں بیٹھنے والے مولوی صاحب تھے، پڑھو کیا پڑھو، الحمدللہ رب العالمین، میاں جی مولانا ہو کے میاں جی بنے ہوئے ہیں۔ اب بیٹا کیا ہو گیا، جا کر کے وہ سب سے بڑا ساہوکار ہو گیا دلی کا، سب سے بڑا وزیر اعظم بن گیا۔ آزمائش شروع، آپ تو یہاں تھے، بیٹا وہاں چلا گیا۔ نور اسلام کا بیٹا ایسے ہی تھا نا، قال صعبی الی جبل یعصمنی من الماء، ہم دوستوں کا سیلاب ویلا سے کچھ ہوگا نہیں، ہم لوگوں نے جو بنایا ہے ہمالیہ کی چوٹی پر بنایا ہے۔ کیرلا میں جو سیلاب آیا ہے، کیرلا کے سب سے اونچے پرفضا جگہ پر ہم لوگوں کی کوٹھی بنی ہوئی ہے۔ ابا آپ جانتے نہیں ہیں، گاؤں کے رہنے والے ہیں اور غریبوں میں زندگی گزاری، اور یا ہمارا دلنا بازی اللہ احترام کرتا ہے کہ صاحب ایسے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، آپ کو کیا پتا ہے سوسائٹی سنگت کیسی ہوتی ہے۔ ہماری سوسائٹی سب سے اونچی ہے، کٹاٹے سے چلے جائیں ہیلی کاپٹر سے وہاں پہنچ جائیں گے، پانی نیچے آئے گا، ہم لوگ اوپر تیر کر مزہ لے رہے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں کدھر کیسا۔ آپ یہ جبلی یعصمنی من الماء، تو بیٹا کبھی، بیٹی کبھی، چچا کبھی، اپنا کبھی آئے تھے جہاں کے لیے وہاں نہیں ہے، کہاں چلے گئے ہیں؟ اونچی سوسائٹی، اونچی نہیں وہ آزمائش ابا کے لیے۔ فتنہ، بیٹا فتنہ ہی تو تھا بھائی، اعلیٰ سوسائٹی میں چلا گیا تھا، لیکن فتنہ تھا، ان پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا تھا نوح علیہ السلام، لیکن قیامت کے دن تک ایک فتنہ ہے ان کے لیے ثابت ہوا۔ بیٹا وہ بھی جس بیٹے سے لینا دینا نہیں تھا، جاہل کا اپنے اوپر الزام لگ گیا کہ نہیں لگا؟ اللہ تعالیٰ علیہ السلام کا علم، بیٹا کیسا ہے، کیا کرنا ہے، اس کا علم نہیں تھا۔ آپ مانگ لیا کہ بیٹے کو اللہ تعالیٰ کیوں ہلاک کر رہا ہے؟ جی، آزمائش، لیبلوکم ایکم، اصل چیز کی کہنا ہے ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا نیک لوگوں کو، اتنے محنتی لوگوں کو، اتنے کام کرنے والے اللہ والوں کو، جن کا کوئی دنیا میں ایک سیکنڈ اللہ کے علاوہ تھا ہی نہیں، سارے انبیاء نے بھی ایک سیکنڈ بھی دنیا میں نہیں، صرف اللہ کے حکم سے 24 گھنٹہ اور ہر حال میں چلنا ہے۔ انی دعوت قومی لیلا ونہارا واعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، اور سب چیز یعنی الفاظ تو قرآن میں ہیں، سب کا کہاں پڑا جائے۔ بہرحال سب طرح سے کرنے کے بعد کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، عمل کے حساب سے کون کھڑا اترتا ہے۔ یہاں ایک بڑا عجیب چیز ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عمل میرا بہت اچھا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے۔ وہ ٹھیک ٹھاک نہیں مانا جائے، جتنا بھی ٹھیک ٹھاک ہے احسن، بہتر سے بہتر۔ میرے خیال سے سارے مفسرین کہتے ہیں کہ ایک قاضی عیاض کا نام سنا ہے نا، قاضی عیاض، فضیل ابن عیاض، ہاں فضیل ابن عیاض، تو ان کے لڑکے تھے ابو علی، وہ تھوڑا سا زیادہ بکھرے ہوئے، وہ بہت بکھرے ہوئے آدمی تھے میرے خیال سے۔ تو ان سے لوگوں نے پوچھا کہ ایکم احسن عملا، احسن عمل کیا چیز ہے یہ؟ تو کہا کہ اخلص ہو اور اسوب ہو، اخلص ہو یعنی خالص اللہ کے لیے۔ دیکھا ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ نہیں یار بہت ٹھیک ہے، اتنے اچھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایئر فورس میں تھوڑا تھا کہ اٹھا رہے، بلڈنگ کتنی اونچی اونچی تھی اور کتنی اچھی اٹھی تھی، اور کتنے کیسی اینٹیں لگی تھی سونے کی چاندی کی، وہ تھا۔ دعا جو کر رہے تھے، رو رہے تھے، اللہ کے حکم سے اخلاص سے کر رہے تھے، وہ تھا اصل میں۔ تو کہا کہ کیا مولانا کیا تھا، کہا کہ اخلص ہو، خالص اللہ کے لیے اور بہت خالص، اور دوسرے کے اسوب ہو، خالص ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہونا ہو جائے خالص اللہ کے لیے ہے، لیکن منمانی ہو، اپنے مطلب کی ہو، تو اللہ تعالیٰ کر دیں گے کیا اس کو؟ مخلص ترین انسان
اللہ کا بندہ جتنے اخلاص سے عمل کرے لیکن وہ اصوب نہ ہو، صحیح نہ ہو، اللہ کے معیار پر نہ ہو، معیار کو انہوں نے قرآن پر حدیث کو بنایا، اللہ کے نبی کو معیار بتایا نا، اس پر پورا نہیں اترتا ہے تو وہ عمل احسن نہیں۔ اب اس کے بعد بڑی تفصیل اس کی ہو سکتی ہے کہ وہ کیسے، اسی لیے کہتے ہیں کہ کتنا بھی اسباب ہو، درست ہو، سنت کے مطابق ہو، پوری سلفی دنیا کا نچوڑ ہو، لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے تو کیا ہے وہ مولانا؟ بہت بدترین چیز ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ اخلاص کے میں ڈوبی ہوئی چیز ہو لیکن سنت کے خلاف ہو، طریقے کا اللہ جس طریقے سے چاہتا ہے اس کے خلاف، سب کا ہوگا بالکل رد۔ فهو رد، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، مردود، نہ فاتحہ نہ درود، کچھ نہیں کام، بالکل ایسے ہی ہے۔ ایکم احسن عملا، سب سے زیادہ عمل کے حساب سے وہو العزیز، اور بتائیے اللہ تعالیٰ غالب ہے تو اتنا کیوں سمجھا رہے ہیں وہیں سے؟ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تو آپ کے عمل سے کیا ہوگا؟ موت و حیات کو پیدا کر کے آپ کو جانچنا، آپ کو مصیبت میں ڈال کر کے تب امتحان لینا، ایسے ہی خالی کھولی نہیں امتحان میں جا کے بیٹھ گئے۔ تو یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، قدرت ہے، سب کچھ ہے، تبارک ہے، تعالی ہے، سب تو وہی ہے، پیدا بھی اسی نے کیا، موت کو بھی، حیات کو بھی، پھر کرے وہ العزیز، غالب ہے۔ کیا اکیلے نہیں کرا لیتا وہ سب کام؟ اللہ اکیلے ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کن فیکون، کن فیکون سے اس نے کر لیا کام۔ اور اللہ تعالیٰ کو ضرورت پڑی ہے نبیوں کو بھیجنے کی اور بندوں کو سمجھانے کی، قرآن اتارنے کی، توریت اتارنے کی، انجیل اتارنے کی، لاکھوں انبیاء، کروڑوں بندے اللہ کے جو کیا ہے اوسار الا مغفرہ، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو، ایک دوسرے سے بازی لے جاؤ، آگے بڑھو، یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ تو یہی مسئلہ ہے کہ عمل جو ہو اس کے یہاں آزمائش جو ہے وہ سب اتر جائے، عمل ڈھنگ سے ہو، ذرائع سے ہو، اور ذرائع سے جو کام ہوتا ہے، ایک بات بہت یاد رکھیے گا اس وقت، دنیا بہت پریشان ہے، سب لوگ پریشان ہیں، لڑکے پریشان ہیں، لڑکیاں پریشان ہیں، حکومت پریشان ہے، ایک ہنگامہ ہو جائے گا دیکھتا ہوں، اس میں پریشان ہے یہ جو روبوٹ وغیرہ جو بن رہا ہے نا، اگلی جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، 1 لاکھ جس فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، چند مشینیں ایسی بن رہی ہیں، چند چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کہ ایک آدمی کی ضرورت نہ پڑے، اور جتنا کام ہوتا ہے جتنے اچھے طریقے سے، اس سے زیادہ اچھے طریقے سے ہو، اتنی، وہ تو خیر کہتے ہیں کہ انسان کے اندر حص ہے نا، اور اس کے اندر حص نہیں کرے گا، اتنا حص سے وہ کرے گا، حص اس کے اندر ایسے کہ آپ سے ایسے آگ میں لے جا رہے ہیں کہ یہ کام کریں، ارے یہ تو غلط ہو گیا، آپ کھینچ لیتے ہیں، وہ اس کو اتنا بھی کرنے کی ضرورت نہیں، وہ پہلے ہی سے تڑ جاتا ہے، وہ مشین پہلے سے تڑ جاتی ہے کہ نہیں تڑ جاتی ہے؟ کچھ چیزوں میں بنا بھائی آ گیا مارکیٹ میں، ابھی ڈپلیکیٹ ہے، یہ اصل چیز بن کر کے تیار ہے، آ رہی ہے مارکیٹ میں۔ تو یہ بتائیے کہ اللہ جل شانہ تو پہلے ہی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تبارک و تعالی بیدہی، ہے کہ نہیں؟ سیکنڈ میں کن فیکون، ہو جاؤ، ہو جاتا ہے، وہاں تو روبوٹ بنانے کی بھی ضرورت نہیں، اس کا بھی بنانے کی ضرورت نہیں، اس کو بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، سب پہلے سے، یہ کوئی نئی چیز تھوڑی نا پیدا ہو رہی، اور ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں حکمت سے کہ نہیں ایسے ہو۔ اسی لیے بعض چیزوں کو جو علماء فتویٰ دے رہے ہیں کہ سب سہولت کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں انسانیت کو غارت کرنے کے لیے، بھوکے ہوئے آپ مشین سے کام چلا لیں، اتنے مزدور کہاں جائیں گے؟ آپ کہیں گے تو ایک دن ایسا فارمولہ بناؤ، سب کو ندی میں بہا دو، ہے کہ نہیں؟ اس طرح سے مار ڈالو، بھوکے تو ویسے کر دو، تو ویسے کر دو، یہ 100 ترکیبیں جو اس وقت، اچھا حرف ضروری ہے، ہر وہ ضرب ضروری ہے، اس سے لوگوں کو مرنا ضروری ہے، کیپیسٹی ہے نہیں، فلاں نہیں ہے، اس سب آپ ہی نے سوچ لیا ہے اور یہ سب تماشے کر رہے ہیں۔
یہ سب ایک الگ دوسری دنیا ہے، اس میں علماء لوگ فتویٰ دینے کو ابھی پر توڑ رہے ہیں اور بہت کچھ پڑھ رہے ہیں ابھی، پڑھیں سب پڑھیں سب کچھ کہیں، ہم لوگوں کا نہیں جو چاہ کر دیا۔ بہرحال بات ختم ہو رہی ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ مشینری ساری مشینریاں اللہ جل شانہ کے پاس ہیں، ہے کہ نہیں؟ عزیز غالب ہے کہ جو کام جیسے ہے ویسے کر لے، کوئی نہیں لار رات ڈلے حکم، اس کے حکم کو کوئی پھیرنے والا نہیں ہے۔ لا معنی لما اعطیت، ابھی روز ہم لوگ جس دن یہ پڑھ لیتے ہیں اس دن دعا بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں، اتنی اچھی اچھی دعا رہتی ہے نماز کے بعد کی، رہ جاتی ہے کچھ نہ کچھ۔ اللہم لا معنی لما اعطیت، اللہ تعالیٰ تو جو دے دے ساری دنیا مل کے نہ دے سکتی نہ روک سکتی ہے، تو جو لے لے وہ ساری دنیا مل کے نہ لے سکتا ہے روک سکتی ہے نہ کچھ کر سکتی۔ وہ العزیز الغفور، غفور کا فلسفہ ایسی جگہ ہے بہت، میں نظم قرآن کا اگر مجھ پر الزام نہ لگے اور کھینچ تان نہیں کیا ہوتا کچھ ہندوستانیوں نے نظم قرآن میں آگے پہلے شروع سے بھی تبارک اللہ سے لے کے اور اس کے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، الذی خلق سبع سماوات کے بعد اب آپ کریں گے میں سب سے اونچی کرسی پر ہوں، طباقہ درجے درجے اللہ تعالیٰ نے کیوں بنا بھائی؟ ایک آسمان ایک ہی اتنا بچھاتا ہے کہ سارے آسمانوں پہ ساری چیزیں فٹ ہو جاتا ہے، اتنی بڑی بلڈنگ بناؤ سب بیٹے اسی میں رہیں، سب کام کارخانہ اسی سے چل جائے گا، طباقہ سب بنایا تہبتا، اور کیسے کیسے بنایا۔ تو اب نیچے والا سمجھے کہ یہی سب سے نیچے والا خراب والا ہے، ایسے سمجھ لیا تم نے؟ آگے پڑھیے، زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما، اور آسمانوں کا تو ذکر ہی نہیں ہوتا، آدم ملے تو اس میں نوح ملے تو اس میں فلاں ملے فلاں ملے، اور یہاں سارے کرشمے اور ساری خوبیاں آسمان دنیا کو جو سب سے نچلا طبقہ ہے، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ دنیا اگر آسمان اور یہ دو اجرام لے لیں تو یہ اجرام فلکیہ کے علاوہ جو ارضیہ ہے اس میں اب کا ہمارا کام چلتا ہے، اب سائنسدان جا رہے ہیں اوپر، جو اوپر سے کچھ آ رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے، بقیہ تو سب یہیں پہ ہے، سب یہی کھا رہے ہیں یہی پی رہے ہیں یہی پیدا ہو رہے ہیں یہی دفن ہو رہے ہیں یہی سب کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تب کہیں کہ زمین نچلی ہے تو تمہاری عقل سے نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ جو بناتے ہیں چھوٹا کوئی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بناتے ہیں کوئی بڑا نہیں ہوتا، ہاں ذمہ داریاں بڑی ہوتی ہیں کہ کہاں کون ہے کیا کیا خوبیاں ہے اس کو کرنا کیا ہے، اور وہ جو کر لے گیا وہ بڑا۔ اگر ایک ادنا مدرس ادنا چپراسی کر لے گیا اول نمبر ہے۔ مسئلہ یہ تمہارا اللہ کے بٹوارے کو کوئی نہیں جانتا اور مفت میں عیب لگاتا ہے، سمجھ رہے؟ مفت میں عیب لگاتا ہے انسان اللہ تعالیٰ کو، ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سب لوگوں کو صحیح معنی میں یہ اللہ کی قدرت کو سمجھنے کی، اور خاص طور پر زندگی کا ایک ایک گھڑی ایک ایک لمحہ جو ہے یا قوت کا یا جس چیز کا بھی ہو، زبان ہاتھ آنکھ پیر وقت ساری چیزیں جتنی ہیں ان سب کو ایک آزمائش ہے، اور اس میں صرف اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ احسن عمل۔ ایک جملہ اور برداشت کریں تو میں کہوں، اب اس کا مطلب نہیں کہ کثرت، احسن عمل احسن عمل بہتر ہے کہ شاید کی تفصیل میں میرے خیال سے ہے کہیں کہ احسن عمل چاہیے یا کثرت عمل چاہیے، آپ بتائیے۔ بہت سے لوگ بھائی ابا زیادہ اچھے ہیں کہ ابھی زیادہ اچھی ہے، کیا بیوقوفی ہے یار؟ ابا کی زیادہ عزت کرے کہ ابا کی زیادہ حماقت والی سوال ہے کہ نہیں؟ سوال برائے سوال تو بہت بیوقوفی کی چیز ہوتی ہے، کبھی وہاں نہیں کبھی ابا کی یہ کرے کہ اس کے لیے کرے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کثرت ہر حال میں مطلوب ہے، 1,00,000 مطلوب ہے کثرت، لیکن جہاں دونوں کا مسئلہ آ جائے تو پہلے کیا کرنا ہے؟ احسن کرنا۔ اصل اللہ کے یہاں قبول کس کی ہے؟ اچھے کی۔ اچھا نہ تو خراب بنا کے لے آئے سب کہتے کہتے یہ نمونے پر پورا نہیں تھا، سانچے پر یہ بنا ہی نہیں، سب فیل، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ امریکہ گیا ہوا مال سعودیہ میں، امریکہ کتنا آم گیا تھا انڈیا کا؟
सब वापस, हम यारी नहीं है, सब वापस कर दिया। तो असल म्यार, असल वो चाहिए। और इसका मतलब अब दोनों में सवाल करके लोग कहते हैं इसका मतलब ज्यादा अमल नहीं चाहिए, क्या ये नहीं, अहसन भी चाहिए और क्या चाहिए, अक्सर भी चाहिए, चाहिए दोनों। लेकिन जहां करना है इसका मतलब यह है कि अक्सर करें और अहसन करें। लेकिन अगर अक्सर ना हो सके, तस्वीर ही रहे, तलील ही रहे, वो क्या रहे, क्या रहे वो, अहसन, अहसन रहे, जिसको कहा अहसन चीजें हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल हमको आपको सही माने में ये जिंदगी जो बड़ी ही कीमती है, और सबसे ज्यादा कीमती चीज अल्लाह ताला ने यही पीरियड और वक्त दिया हमको, इसको उसी अहसन तरीके से और अक्सर तरीके से, अक्सर, नहीं तो बहुत से लोग एक नेकी की वजह से रह जाएंगे नहीं रह जाएंगे। एक एक पैसा मैंने देखा है कि एक पैसा कम होने की वजह से रेलवे वाले टिकट नहीं दिए और जेल में चला गया वो, एक पैसा वाला, एक पैसा कभी के पछताता भी। अगर 20 रुपया कहीं दे दीजिए किसी को ऐसे ही नाव वाली पर में, या तो पैदल जाइए या रिक्शा वाले से गाली सुनिए, भाई तुमको हम 100 रुपया दे देंगे, गली में चले चले जाता है क्या वो, नहीं यार 100 रुपया का दे के तमाशा करे, 100 रुपया कौन देगा, हम जाएंगे यहाँ से, हम वहां नहीं जा सकते, हमको जाना ही नहीं। तो हाँ इनको क्या करें, अब वो भी कहता है कि मौलाना क्या तमाशा कर रहे हैं, मौलवी साहब क्या तमाशा कर रहे हैं, इतना हम बड़े होइए कि हम छोटे होता होता कि नहीं होता है, होता होगा, क्योंकि हम लोग बात जगह देखते हैं कि होता है, तो आप उतना दे देंगे नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अक्सर नहीं चाहिए, कसरत चाहिए। इसीलिए कहा कि अक्सर फलान, अक्सर हाजिम लज्जात, अक्सर फलान, है कि नहीं, कसरत करते थे, कसरत आइन भी। ये क्या है कि जन्नत में मैं रहना चाहता हूँ, उससे ज्यादा अच्छी चीज क्या होगी, उससे ज्यादा, तो कहा गया है इन्नी ये कसरत इसको दी, जन्नत में आपके साथ रहा जाए, तो क्या कहा था वहां। लेकिन ऐसे जिसको अल्लाह के नबी ने कहा जिसको कौए की चोंच है, मारा और चला गया, तो कहा कि तो नमाज ऊपर मारी जाएगी, कबूल होने की दूर की बात है, मुनाफिक की निशानी अलग लग जाएगी, लगेगी नहीं लगेगी। इसका क्या मतलब, कि आप ऐसे ऐसे कर लेंगे, नहीं, कसरत से कीजिए, और नबी ने जैसे बताया वैसे कीजिए। कसरत तो हर हाल में मकबूल है, लेकिन अक्सर अहसन चाहिए, है कि नहीं, हम लोगों को, ताकि जन्नत में जाना आसान हो जाए। बारक अल्लाह मजीद, और अपनी भैया को मिलाया